بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج ہم 11ویں اور 12ویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں. ہر آیت کریمہ اس قابل اور مستحق ہے کہ ہم اس پر رکیں، اس پر غور و تدبر کریں، لیکن وقت کی مناسبت سے اور اس کی قلت کے پیش نظر اس وقت جو آیات پیش نظر ہیں وہ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا قصہ ہے. اور قصہ ہم میں سے اکثر و بیشتر نے سن رکھا ہے کہ کس طرح ایک کشتی تیار ہوئی اللہ کے عذاب سے کے آنے سے پہلے. اہل ایمان اس پر سوار ہوئے. حضرت نوح کا بیٹا دشمنوں اور مشرکوں کے ساتھ جا ملا. حضرت نوح آوازیں دیتے رہے اور اس نے کوئی آواز نہ سنی، بلکہ کہنے لگا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا. طوفان آیا، سب کچھ بہا کے لے گیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہے، تو آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سخت سرزنش کی کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں. اور اگر آپ نے گناہ کی معافی نہ مانگی، اگر آپ نے توبہ و استغفار نہ کیا، تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے یا جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس قصے کی باقی بات. اس وقت جو بات عرض کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ ہم اس قصے سے اللہ کی توفیق سے 2-4 باتیں جو نمایاں ہیں، ویسے تو نہ جانے 20 یا سینکڑوں باتیں ہوں، لیکن 2-4 باتیں وقت کی مناسبت سے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، گوش گزار کرتے ہیں کہ شاید اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو. پہلی چیز یہ کہ نبیوں کے قصے جو قرآن پاک میں بیان ہوئے، ان کا ایک بنیادی سبب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت ہے، درس ہے، نصیحت ہے. میں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، ہر کوئی زبان سے نہ بھی کہے، لیکن اپنی جگہ وہ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے. اور زبانیں قال سے نہیں لیکن باڈی لینگویج سے گفتگو کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ جتنا مجھے معاملات کا پتہ ہے، سیاست ہو، معیشت ہو، مذہب ہو، اتنا کسی کو بھی نہیں پتہ. اسی لیے تو بات ہوتی نہیں دھڑک سے فتویٰ دیتے ہیں، سیاست کی بات ہوتی نہیں فوراً امریکہ جا پہنچتے ہیں. عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے، لیکن اللہ نے جنہیں عقل مند قرار دیا ہے کہ وہ ان قصوں سے، انبیاء کے ان واقعات سے فائدہ اٹھاتے، کیا ہم نے ان واقعات کو کبھی غور سے پڑھا ہے؟ کیا ان واقعات پر توجہ کی ہے؟ کیا ان اسباب اور وجوہات کو دیکھا ہے جن کی بنا پر ان انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا؟ کیا ہم نے غور کیا ہے؟
اگر ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا اور ان واقعات کو توجہ سے یکسوئی دلجمی سے نہیں پڑھا تو ہماری ساری دانشوری، ہمارا ساری عقل و خرد وہ کسی کام کی نہیں، دھرے کی دھری رہ جائے گی۔ تو جو اپنے آپ کو عقل مند کہلوانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ان واقعات کو، انبیاء کے ان قصوں کو پڑھے، لطف یا مزہ یا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے سبق اور درس سیکھے۔ دوسری بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری بات، بہت سے والدین اپنے بچوں کو اچھی بات کہنا، برائی سے روکنا اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ بچے مانتے ہی نہیں۔ تو جب مانتے نہیں تو ہم نے کیوں انہیں کہنا ہے؟ خام خواہ اپنی بے عزتی کروائیں، خام خواہ ان کے سامنے ذلیل اور نیچ ہو کہ ہماری وہ سنتے ہی نہیں۔ ارے بھلے مانس غور کر کے جب اللہ کے نبی کی ان کا بیٹا نہیں سن رہا تو معاذ اللہ اس سے نبی کا درجہ کم ہو گیا ہے، نبی کی شان میں فرق پڑ گیا ہے، یا نبی کی دعوت میں خلل واقع ہوا ہے۔ کتنی لمبی عمر حضرت نوح کی، 1000 سے 50 برس کم، تو کتنے ہوئے؟ 950 برس اپنی قوم میں رہے، لیکن بیٹا ایمان نہ لایا اور ان مشرکوں اور ظالموں کے ساتھ ملا اور غرق ہوا۔ تو اگر نبی کی اولاد، اسی طرح دوسرے واقعات میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں کہ ساری زندگی اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے لیکن ایمان نہ لائے۔ تو کیا اس سے معاذ اللہ ان انبیاء کی شان میں کمی ہوتی ہے کہ ان کی بات ہی نہیں سنی گئی تو ان کی بات دعوت کا فائدہ کیا؟ صحیح بخاری کی روایت، قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے ان کے ساتھ 2 پیروکار، بعض آئیں گے ان کے ساتھ صرف 1 پیروکار، اور بعض آئیں گے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب وہ انبیاء معاذ اللہ بیکار بولتے رہے، معاذ اللہ بیکار دعوت دیتے رہے؟ اولاد کی تربیت اور اولاد کے بگاڑ میں جس چیز نے کلیدی کردار ادا کیا وہ والدین کی یہ چشم پوشی ہے۔ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں تو ہم کیوں بولتے رہیں؟ آپ کا فرض ہے کہ بچوں کے مرتے دم تک، بڑے ہو جائیں، بال بچوں والے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، مرتے دم تک انہیں سمجھاتے رہنا ہے۔ منوانا تو اللہ کی ذمہ داری، ان کے قبضہ قدرت میں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں صرف پیغام کا پہنچانا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت دل کی کایا پلٹ جائے اور بدتر سے بدترین بچہ یا اولاد وہ بھی راہ راست پر آ جائے۔ کوئی سوچ سکتا تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی بنے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر کوئی سوچ سکتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے پہلے شدید ترین دشمن اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوچ سکتا تھا وہ ایمان لائیں گے اور امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت بن جائیں گے؟ تیسری بات جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ، فکر، دانش کے مطابق جو چاہے وسائل استعمال کر لے، اللہ کی پکڑ، گرفت اور عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اب پہاڑ کی چوٹی پر بیٹا چڑھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہاں کہاں پانی آئے گا، وہاں سب پانی نیچے نیچے رہے گا، بچ جاؤں گا۔ یعنی اس زمانے کے مطابق غالباً وسائل کی آخری حد، اسباب کی آخری حد اس نے استعمال کی کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، لیکن کیا اللہ کے عذاب کی گرفت سے بچ سکا، محفوظ رہ سکا؟ ایسا آیا
کہ نام و نشان مٹ گیا، غرق ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ۔ تو تیسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی طریقے سے بچ جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ ان بطش ربک لشدید کہ جب تمہارے رب کی پکڑ آ جائے تو ایسی شدید کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ سورہ ہود کی تلاوت کے دوران آخری رکعات میں یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور جب اللہ نافرمان بستیوں کو پکڑتے ہیں، گرفت کرتے ہیں، تو ان کی گرفت دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی، سائنس جتنی چاہے ترقی کر جائے، یہ وہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا۔ لہذا ہمیں ہمہ وقت اللہ کے عذاب اور گرفت سے ڈرنا ہے، بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جائز وسائل اور شریعت کے مطابق باتوں پر عمل کرنا ہے۔ چوتھی بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، سورہ ہود میں جو بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ اولاد کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں کیسی گھری ہوتی ہے۔ اب نبی ہیں اور 950 برس اپنی قوم میں رہے، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکتے رہے، لیکن عذاب کے وقت کس طرح اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں ہرگز کوئی غلط بات یا ہرگز کوئی گناہ کی بات نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اولاد نور نظر، لخت جگر، دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ انسان خود آگ میں کود جاتا ہے، چاہتا ہے بچوں کو آگ چھونے بھی نہ پائے۔ اسی بات کو سمجھنے کے بعد کیا والدین، ماں باپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان کے بچے اولاد جہنم کی آگ میں جلتے رہیں؟ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں انہیں جہنم پر جانے والے راستوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے؟ جب اتنی شدید اولاد کی محبت ہے، اور دنیا میں غالباً ماں باپ ان کے دل میں جو امید ہوتی ہے اولاد کے متعلق وہ یہ کہ ہماری اولاد ہم سے آگے بڑھ جائے۔ دنیا میں یہ بات، یہ امید اور کسی کے متعلق بندہ نہیں رکھتا، لیکن اپنی اولاد کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ انہیں مجھ سے بہت آگے کر دے۔ ایسی محبت ہے اولاد کی، تو کیا ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دنیا میں انہیں کس طرح آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ لوگ حلال حرام، جائز ناجائز، خبیث و طیب کی پرواہ کیے بغیر بال بچوں کے لیے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ اگر ان کے اعمال کرتوت ایسے ہیں تو کون انہیں بچائے گا؟ اس وقت کیا کریں گے؟ تو آج وقت ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی محبت میں اس قدر آگے جا چکے اور جذبات پر قابو نہیں رکھتے تو ان جذبات کو مثبت طریقے سے استعمال کریں، اس طرح کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ پانچویں اور آخری بات جو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے متعلق جو سوال کیا اور اللہ نے الٹا خفگی، ناراضگی اور شدید سرزنش فرمائی، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء انہیں علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو کوئی نبی، اور وہ بھی 5 بڑے انبیاء میں سے، اولو العزم، عظیمت والے 5 بڑے انبیاء میں سے، وہ یہ کہہ سکتے تھے، کر سکتے تھے
کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات زبان سے نکالتے؟ معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب تھا تو یہ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے کہ انہیں علم غیب بھی تھا پھر بھی انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب نبی کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں؟ جو سوچے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ تو پانچویں بات کہ انبیاء انہیں علم غیب نہیں، علم غیب صرف اس وحدہ لا شریک کو ہے جن کی حکومت، ریاست، سلطنت ذرے ذرے پر، جنہوں نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور اتنا علم انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمایا جتنا انہوں نے ان کے لیے پسند کیا۔ یہ مختصر سے انداز میں اشارات کی زبانی 5 باتیں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے سنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں کی تلافی کریں، اور ہماری زندگی جو گناہوں سے، خطاؤں سے اٹی ہوئی، بھری ہوئی، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی میں اجالا اور روشنی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔